السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ باب التوبہ توبہ کا بیان ہے۔ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، کسی آدمی کے حق کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، اور دوسری یہ کہ اپنے اس فعل یعنی گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور تیسری یہ کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اگر 3 شرطوں میں سے ایک بھی شرط مفقود ہو گئی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی، اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی آدمی سے ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 3 یہی جو اوپر ذکر کی گئی ہیں، اور چوتھی یہ کہ وہ صاحب حق کا حق ادا کرے۔ اگر کسی کا مال یا کسی قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہو تو اسے واپس کرے۔ کسی پر تہمت وغیرہ لگائی ہو تو اس کی حد اپنے نفس پر لگوائے، یا اس سے معافی طلب کر کے اس کو راضی کرے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اسے بھی اس سے معافی مانگے، اور ضروری ہے کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ اگر تمام گناہوں سے پکی توبہ کرے گا تو یقیناً اللہ کی ذات اس کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دے گی کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں یہی اللہ رب العزت فرما رہے: اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص پکی توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور شرعی معنی گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے انسان جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو گناہ سے باز آ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، تاکہ وہ اسے معاف فرما کر اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام المجاہدین، امام المرسلین، سیدنا ولد آدم، آمنہ کے لال، صاحب قرآن، جن کا کوئی گناہ ہی نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دن میں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 10 20 30 40 50 بار نہیں، 70 بار میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو توبہ یہ انسان کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ کبیرہ گناہوں کو بھی توبہ جو ہے انسان کے کبیرہ گناہوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیے، یہ جو قتل کرنا ہے، خون بہانا، یہ حرام ہے۔ اگر کسی نے قتل بھی کیا ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے
اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے پکی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں، دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے۔ اس حدیث میں بھی توبہ استغفار کی ترغیب ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اللہ رب العزت کے آگے توبہ استغفار کرتے، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے تھے، جو دراصل گناہ بھی نہیں تھے، حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی بسا اوقات بعض کام عام صالحین کی نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی کام اللہ کے برگزیدہ اور مقرب لوگ کریں تو ان کے حق میں ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں گناہ سے تعبیر کر دیا گیا۔ تو پھر ہم عام لوگ کس طرح توبہ استغفار سے بے نیاز رہ سکتے ہیں، جبکہ از فرق تاب قدم سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ نمبر دو، توبہ کی کثرت اور اس کا استمرار ضروری، تاکہ غیر شعوری گناہ بھی معاف ہوتے رہیں۔ یہ توبہ جو ہے یہ میری اور آپ کی سیئات کو، گناہوں کو، بڑے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو دھو دیتا ہے۔ یہ روزوں میں جو میں اور آپ روزے رکھ رہے ہیں، 14-15 گھنٹے کی مشق کر رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ ہم کوئی بھی انسان گناہ سے مبرہ نہیں ہے۔ وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہ سے پاک ہوں۔ اگر اس بات کا دعویٰ کوئی کر سکتا ہے تو وہ انبیاء علیہم السلام کی صف ہے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے۔ اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو 5 نمازوں کی صورت میں اللہ نے جو بار بار حاضری دی ہے، مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، اس میں پکی توبہ کر لینی چاہیے اور آئندہ اس بات کا عہد کر لینا چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ہم اللہ رب العزت کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ناحق خون نہیں بہائیں گے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد جو اللہ رب العزت نے دنیا میں ضروری رکھے ہیں، حقوق اللہ میں اگر کوئی انسان کوتاہی کرتا ہے تو وہ بھی اس کا جواب دے، حقوق العباد میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے، بندوں کے حق تلف کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہمیں، مجھے اور آپ کو بار بار توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، انسان کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ انسان کا مقام بڑھ جاتا ہے جب وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، اور معافی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بے سجود ہو کے معافی طلب کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معافی طلب کرتے، اور آپ نے ہمیں معافی کی جو خوبیاں ہیں وہ بتائیں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ رب العزت تمہارا جو مالک ہے، خالق ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بلکہ جو اس سے معافی نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے، جو اس سے معافی مانگتا ہے اس کو پسند کرتا ہے۔ تو میں اور آپ اس دنیا کی زندگی میں اگر کوئی میرے سے، آپ سے بحیثیت انسان گناہ ہو جاتا ہے تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عاجزی انکساری سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ معافی سے ہی انسان کی اس کمی کوتاہی کو، غلطی کو دور کیا جا سکتا ہے، دھویا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں
اپنے دربار میں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں، اللہ رزق میں برکت کر دیتے ہیں، جان مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا میں امن عطا کرتے ہیں، بیماریوں اور طرح طرح کے جو عذاب ہیں اور فتنے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی بیماریوں سے اور عذاب سے اور ہر طرح کے دکھ اور تکلیفوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ جو کرونا وبا میں پوری دنیا آج اس کی زد میں ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، امت مسلمہ کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔